السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے ناظرین، حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جو چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے تعاوذ اور تسمیہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے ناظرین، واقعوں کو غور سے سنا کریں تاکہ اس میں جو نصیحت آموز باتیں ہیں ان کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ ناظرین گرامی، قبر وہ مقام ہے جہاں سے لوٹ کر آنا ناممکن ہے، مگر بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جنہیں ہمیں آنکھ سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی یقین کی آنکھ سے دیکھنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی عجیب و غریب واقعہ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جب ایک فیشن پرست لڑکی کو قبر میں اس کے انتقال کے بعد دفنایا گیا تو کیا سنتے ہیں کہ قبر میں سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں کیسی تھی اور ان آوازوں کی داد رسی پر کون سا قدم اٹھایا گیا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا تھا کہ ایک شخص وہاں سے قبرستان کے پاس سے جا رہا تھا تو ایک قبر سے آوازیں آنے لگیں، مجھے نکالو، مجھے نکالو، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو بار آوازیں سنی تو اس کو ایسا لگا کہ یہ وہم ہے، میرا وہم ہے، لیکن جب اس کو مسلسل آوازیں آنے لگیں تو اس کا یہ شک یقین میں بدل گیا اور قریبی ایک بستی تھی، وہاں جا کر وہاں لوگوں سے کہا کہ ایسی ایسی آوازیں آ رہی ہیں، آپ لوگ بھی وہاں چلو میرے ساتھ اور چل کر سنو۔ چنانچہ اس آدمی کے ساتھ کچھ لوگ گئے اور جا کر واقعتاً انہوں نے آوازیں سنی اور سن کر یہ یقین کر لیا کہ یہ آوازیں تو سچی میں قبر سے ہی آ رہی ہیں۔ یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو یہ فکر ہونے لگی کہ علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے۔ چنانچہ وہ سب مل کر مسجد کے امام کے پاس گئے کہ اس طرح وہ قبر کے اندر میت سے آوازیں آ رہی ہیں کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے کہا کہ تمہیں اس کا زندہ ہونے کا یقین ہے تو قبر کھول لو اور اسے باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ سب مل کر قبرستان گئے اور قبر کھود دی۔ جیسے ہی تختہ ہٹایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جلدی کرو، میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، لوگوں نے یہاں تک دیکھا کہ اس کا کفن گل چکا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے چند لوگ جا کر دوڑے اس کے گھر سے اس کے کپڑے لے آئے اور کپڑے لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے فٹافٹ سے اس کپڑوں کو پہنا اور پہننے کے بعد چادر اوڑھ لی اور اس کے بعد بجلی کی تیزی سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ گھر جا کر اس نے جلدی سے ایک کمرے کے اندر داخل ہو کر اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ جو لوگ قبرستان میں کھڑے تھے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ گھر جا کر ان کو معلوم پڑا کہ اس لڑکی نے اندر سے جا کر اپنے آپ کو قید کر لیا ہے۔ لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ کنڈی کھولو تو اس پر اس عورت نے کہا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن اندر وہی شخص داخل ہو جس میں مجھے دیکھنے کی ہمت ہو، اس لیے
کیونکہ اس وقت میری ایسی حالت ہے کہ ہر آدمی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص ہی اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ یہ سن کر کافی لوگ ڈرنے لگے، لیکن ان میں سے 2-4 آدمی جو کہ بہادر تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر اس لڑکی سے کہا کہ تم کنڈی تو کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس لڑکی نے کنڈی کھول دی اور وہ چند لوگ اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہونے کے بعد وہ عورت چادر میں چھپائے اپنے آپ کو بیٹھی ہوئی تھی، یعنی لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ سب سے پہلے اس عورت نے اپنا سر کھولا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال نہ اس پر کھال، بالکل ہڈیاں ہیں۔ ان لوگوں نے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال کھینچا اور نوچا، اس کھینچنے کے سبب میرے بالوں کے ساتھ میری کھال بھی نکل گئی۔ الامان والحفیظ، یہی وجہ ہے کہ میرے سر پر نہ بال ہے نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا جو کہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا، نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے کا ہونٹ، بلکہ 32 دانت آپس میں جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس عورت سے پوچھا گیا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ تو اس پر اس نے بتایا کہ میں لپسٹک لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس واسطے میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے ہیں سزا کے طور پر۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں کھولیں، لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس کے پیروں پر نہ ہی وہ ہاتھوں پر ایک بھی ناخن نہ تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں جو ہوں وہ ناخن پالش لگایا کرتی تھی اور غیر مردوں کو دکھایا کرتی تھی، اس واسطے میرے سارے ناخن کھینچ لیے گئے ہاتھوں اور پیروں کے۔ الامان والحفیظ، میری گناہوں کی سبب مجھے سزائیں ملی، میرے بال کھینچ دیے گئے، میرے ناخن چھیل دیے گئے، کھینچ دیے گئے، نوچ دیے گئے، میرے بال نوچ دیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی جیسے زندہ لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ اس عورت کو دوبارہ وہ دفنا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دکھانا مقصود تھا کہ دیکھو جو عورتیں نامحرم کے سامنے آتی ہیں یا پردہ نہیں کرتی تو ایک دن قبر میں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیشن پرستی سے محفوظ فرمائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔